الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. جو اس وقت میں نے آپ خدمات میں کلام پاک میں سے ایک آیت حدیث شریف پیش کی ہے، یہ اسی سے متعلق ہے. ان آیات اور حدیث سے بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے اور تمام دنیا سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس وقت تک یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے. اگر کوئی شخص پوری زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہ اللہ سے محبت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، نہیں وہ اللہ سے محبت کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف محبت کی طرف جانے والا راستہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے گزرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ بات واضح کر دی، فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر انہیں اللہ سے محبت کرنی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ سب سے پہلے وہ آپ کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. یحببکم اللہ، تب اللہ ان سے محبت کرے گا. اور یہی نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت سے بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر ہمیں اللہ سے بھی محبت کرنی ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محبت کرنی ہوگی.
اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تبھی اللہ سے محبت کر سکتے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن میں تو سب کچھ مل جاتا ہے، اگر کوئی چیز قرآن میں لگے تو حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں محترم بزرگوں دوستو ایسا کہنے والے لوگ؟ کیونکہ حدیث کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے۔ اب قرآن میں آیا کہ آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، لیکن نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے تو یہ تو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ اسی طرح روزے کا حکم دیا، روزہ کن چیزوں سے چھوٹ جاتا ہے یہ قرآن نے بیان نہیں کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ اور پھر قرآن کیسے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حاصل ہوا۔ تو غرض محترم بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات واضح کر دی کہ اگر تم مجھ سے بھی محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے رسول کے پاس جاؤ، تب میرے پاس آنا، ورنہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے محبت نہیں کر سکتے، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تم جھوٹے ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسان جتنے دنیا میں ان تمام سے زیادہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے آپ سے، اپنے آپ اور اپنے ماں باپ کے بعد آپ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کیا رسول اللہ، میں اپنے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا رسول اللہ، میں اپنے آپ سے بھی، اپنی جان سے بھی، اپنے ماں باپ سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر، اب آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو غرض محترم بزرگوں دوستو، ایک انسان اسی وقت کامل مومن ہو سکتا ہے جب وہ تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرے گا۔ ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بڑے فکر مند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ہمیشہ فکر مند رہتا ہوں، دکھی رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کس بات سے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس بات سے کہ میں جب آپ کے پاس رہتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ملتی ہے، جب میں اپنے گھر چلے جاتا ہوں آپ کو دیکھتا نہیں بے چینی بڑھ جاتی ہے، لیکن فوراً میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن قیامت میں آپ انبیاء کے ساتھ میں ہوں گے، جب مجھے آپ کی دیدار کی خواہش ہوگی تو میں کیسے آپ کا دیدار کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، فرمایا سورہ نساء کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، مع النبیین، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کتنی اچھی رفاقت ہے ان لوگوں کی۔ تو دیکھیے
سوال کیا تھا ان صحابی کا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے بغیر میں بے چین ہو جاتا ہوں، لیکن آیات نازل ہوئی اطاعت کے بارے میں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اطاعت دلیل ہے محبت کی۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہوں، 100% محبت ہے، وہ اطاعت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا، آپ کی سنتوں میں عمل نہیں کر سکتا، عمل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ محبت جھوٹی ہے، کیونکہ محبت کی دلیل ہے اطاعت۔ اگر وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو سمجھو کہ اسے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تو غرض محترم دوستو، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رسول سے محبت کرے، اتنی محبت کرے کہ اپنی جان، اپنے رشتہ دار، یہ دنیا کی تمام چیزوں سے، تمام انسانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ چیز ہے جو ایمان والے تو کیا، جب کافروں نے محبت کی تو اللہ نے ان پر بھی رحم کیا۔ آپ کے چچا ابو لہب کا واقعہ آتا ہے، جن کے بارے میں قرآن میں سورہ لہب ایک چھوٹی سورت بھی نازل ہوئی ان کے عذاب کے بارے میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، تو یہ آپ کے چچا جنگل میں تھے، ان کی ایک لونڈی تھی سوبیا، تو یہ لونڈی بھاگی گئی اور جا کر کہنے لگی کہ میرے آقا، آپ کو میں خوشخبری سناتی ہوں۔ آپ کے چچا نے پوچھا کس بات کی؟ کہ وہ اس بات کی کہ آپ کے بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کے چچا ابو لہب اتنے خوش ہوئے کہ شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا کہ اس خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا تو ان کے رشتہ دار نے خواب میں دیکھا، تب پوچھا کہ ابو لہب کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کیا حال ہوگا، میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں کیونکہ میں نے اپنے بھتیجے کے دین کو نہیں مانا۔ لیکن ہاں ایک بات ہے کہ ہر پیر کے دن میری انگلی سے ایک مادہ نکلتا ہے جسے میں چوس لیتا ہوں تو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، میں راحت محسوس کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اس انگلی سے میرے بھتیجے کی ولادت پر خوشی منائی تھی۔ تو دیکھیے محترم دوستو، جب ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ رحم کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص تھا، بڑا گنہگار، اتنا گنہگار کہ قوم کے لوگ بھی نفرت کرتے تھے اس سے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے بجائے اس کو دفنانے کے اس کو جا کر گاؤں کے باہر اس کچرے میں ڈال دیا جہاں پر پورے گاؤں کا کچرا اکٹھا پڑا رہتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ موسیٰ اس شخص کو وہاں سے اٹھاؤ، اس کو نہلاؤ، کفناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کو دفناؤ، اور جو بھی اس شخص کی نماز جنازہ شریک ہوگا اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ جبریل امین آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اس شخص کو کچرے سے اٹھایا، اس کی میت کو اس کو نہلایا، غسل دیا، کفنایا، نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اس کو دفنا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جبریل امین سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ سے پوچھے کہ یہ شخص بڑا گنہگار تھا، اللہ سے بھی مخاطب ہوتے کہ اللہ یہ تو بڑا گنہگار شخص تھا، ایسا کیا عمل کیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ یہ شخص گنہگار تھا، لیکن یہ اپنی تورات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھتا تھا تو چوم لیتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے
اللہ کو اس کے عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. اور جن لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ان کی بھی اللہ نے مغفرت کر دی. تو دیکھیے اگر ایک کافر کا یہ حال ہے, ایک گنہگار کا یہ حال ہے, ایک گنہگار کے اوپر اللہ جن رحمت نازل کر سکتا ہے, اس کی مغفرت کر سکتا ہے, تو ایک مومن کلمے کا پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو اللہ اس کو کتنے انعام سے نوازیں گے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو شخص کسی سے محبت تو کرتا ہے, کسی سے محبت تو کرتا ہے لیکن اس کے جیسے عمل نہیں کرتا. اس شخص کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں, کہ ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمل نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب, کہ جو جس شخص سے محبت کرتا ہے قیامت میں وہ اسی کے ساتھ میں ہوگا, قیامت میں وہ اسی کے ساتھ میں ہوگا جو جس سے محبت کرتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ایمان لانے کے بعد کسی بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے خوشی ہوئی. اتنے خوش ہوئے صحابہ کرام کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو غرض محترم بزرگوں دوستوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ دنیا کی تمام چیزوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قل, آپ کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, کہ تمہیں آباؤکم تمہارے باپ, و ابناؤکم تمہارے بیٹے, و اخوانکم تمہارے بھائی, و ازواجکم تمہاری بیویاں, و عشیرتکم اور تمہارا خاندان, و اموال اقترفتموها, وہ مال جو تم نے کمایا ہے, وہ تجارت تخشون کسادها تمہاری تجارت جس میں تم نقصان سے ڈرتے ہو, وہ مساکن ترضونها تمہارے مکان جس سے تم محبت کرتے ہو, احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, وہ جہاد فی سبیلہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, تو پھر تم انتظار کرو اس بات کا کہ اللہ تمہارے اوپر سزا کا حکم دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتے. تو غرض محترم بزرگوں دوستو, اس آیت سے بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے تجارت, ہمارے ماں باپ, ہمارے خاندان اور ہماری بیویاں, ہمارے مکان, ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. اور پھر اس محبت کی دلیل ہے اطاعت, خالی زبانی نہیں. کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام سنے صلوات پڑھ دی, اچھی بات ہے, لیکن خالی صلوات پڑھنے سے محبت نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی, آپ کی سنت کو اپنانا ہوگا, نماز پڑھنی ہوگی, روزے رکھنے ہوں گے, عبادت کرنی ہوگی, آپ کے جیسا عمل کرنا ہوگا, تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی. اور اللہ سے بھی ہمیں اسی وقت محبت کر سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے. جیسے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی, میرے حبیب کی اتباع کرو, یحببکم اللہ, تب اللہ بھی محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, تمہاری مغفرت کرے گا, تمہارے گناہ کو بخش دے گا, واللہ غفور رحیم, اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو محترم دوستو, ہمیں چاہیے کہ ہم 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں, آپ سب کی اتباع کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محبت کرنے والا, اتباع کرنے والا بنائے, اور کہنے سننے زیادہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.